ट्राम में बैठकर मज्जू सोच रहा था कि अनवर भी क्या चीज़ है। खूब जानता था कि मैं आया हुआ हूँ, ये भी जानता था कि मैं उसे किस सिलसिले में फ़ौरन मिलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी विक्टोरिया रोड के उस रेस्तरां में इंतज़ार करने के बजाय वो मनोड़ा चला गया। और अगर उसे इंतज़ार नहीं करना था तो भला फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। अभी मनोड़ा पहुँचो, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, अनवर ने फ़ोन पर कहा था। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा मनोड़ा, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुमने मुझे मिलने की ज़रा भी कोशिश नहीं की। ये सुनकर अनवर ने फ़ोन बंद कर दिया था। पहले तो मज्जू के जी में आई कि वो अनवर के ताक़ुब में ना जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी जेब में कुल 10 रुपये बाकी हैं और घर पर क्लिफ्टन जाने का प्रोग्राम बन रहा था। इस मामले में वो हबीब मिर्ज़ा का कफ़ील नहीं होना चाहता था। अनवर कमबख्त को भी हमेशा अपनी सूझती है, लम्हे भर के लिए किसी और के आराम का ख्याल ही नहीं आता। कमबख्त अनवर और अनवर का चेहरा मौसम के जहन में चक्कर लगाने लगा। दरमियाने कद का आदमी, रंग न सांवला न साफ, अजब मिट्टी, चूने और बिजली के मरकब से बनी हुई रंगत थी। चेहरे पर मोटे मोटे शीशों की ऐनक थी जिसके पार आंखें नजर ही नहीं आती थीं। दाएं तरफ से मांग निकालता था, लेकिन बाल इस कदर कम और माथा इस कदर चौड़ा था कि मांग बेनिकली सी लगती थी। कराची में एक बदीसी फर्म का नौकर था और अच्छी खासी तनख्वाह पाता था, लेकिन कमीज़ हमेशा बग़ैर इस्त्री के पहनता था। उस जैसे कई आदमी उस कराची शहर में आबाद थे, लेकिन मौसम के लिए अनवर अनवर ही था। और आज क्लिफ्टन जाने का प्रोग्राम बन रहा था और उसके पास सिर्फ 10 रुपये थे। गिड़गिड़ाती शोर मचाती ट्राम बंदर रोड पर बिटकोरे लेती जाती थी। इससे पहले वो कराची 2 बार आया था, लेकिन ट्राम में चढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। इस बार भी वो खाला के फ्लैट से चलकर बहुत दूर तक बंदर रोड पर पैदल ही चलता आया था। उसे यूं लगता था फ्लैट की एक खिड़की में से गुलनारी पर्दे के पीछे से 2 लंबी लंबी आंखें उसे देख रही थी। इन आंखों की दूर मार रोशनियों में वो किसी साइकिल, रिक्शा, बस या ट्राम में सवार नहीं होना चाहता था। ट्राम में घुसकर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाकर हम सफ़रों का जायज़ा लिया। वहाँ कोई भी लाहौर का बशिंदा नहीं था। कराची के मतवसत और गरीब तबके के लोग सवार थे। एक से एक लंबी कार फराटे भरती करीब से गुजर रही थी और ज़्यादातर उनमें बदेसी मुल्कों के सुर्ख सफ़ेद चेहरे बेनियाजी से इधर उधर देख रहे थे। टैक्सियाँ, विक्टोरियाएँ, ऊँट गाड़ियाँ, गधा गाड़ियाँ, साइकिल रिक्शाएँ और मोटरसाइकिल रिक्शा सभी इस कराची शहर में बग़ैर शर्माए एक दूसरे के साथ रवां दवा थीं। जिस ट्राम में वो सवार हुआ था वो बोल्टन मार्केट के करीब जाकर रुकी और उससे उतरकर बस लेना पड़ी। 10:30 का वक्त हो चुका था और उससे रह रहकर अनवर पर गुस्सा आ रहा था, जो खामखा इनफरादियत दिखाने की खातिर मनोड़ा जा बैठा। अगर उसकी जेब में 10 से ज़ायद रुपये होते तो वो पीर के रोज़ अनवर से मिलता और वो भी उसके दफ्तर में, लेकिन अब तो उसकी इज्जत का सवाल था। बस खचाखच भरी हुई थी। मौसम पिछली लंबी सीट पर बैठ गया और सोचने लगा कि अनवर ने मुझे पैसे ना दिए तो कराची के क़याम का क्या बनेगा, उसके मुस्तकबिल का क्या बनेगा और शाम को क्लिफ्टन के प्रोग्राम का क्या बनेगा। फ़िज़ा में चमड़े और बासी पानी की खुशबू थी। दूर से ही समंदर में ठहरे हुए 2 लंबे चौड़े जहाज़ नज़र आ रहे थे। उनके ग्रैंडेर वजूद पर सूरज की तीखी किरणें और भी उजागर हो रही थी और मौसम को एहसास हो रहा था जैसे ये माहौल लाहौर से कतई मुख्तलिफ हो। बस से उतरकर वो सीधा उस तरफ बढ़ा जहाँ से मोटर लॉन्च और आम बेड़े मनूड़े जाते थे। अभी वो जंगले तक पहुँचा ही था कि उसके सामने लोगों से लदा फंदा एक बेड़ा रुखसत हो गया। वो दोनों कोहनियाँ पक्के जंगले पर टिकाकर दूसरे बेड़े का इंतज़ार करने लगा। मोटर लॉन्च वाले अमीर मुसाफिरों को वरगला रहे थे। आम बेड़े वाला जनानी और मर्दानी सवारियां बांध बांध कर बिठाने में मशगूल था। ठहरे पानी पर झाग के बुलबुले, कागज़ों के टुकड़े और गले सड़े पत्ते टोलते फिर रहे थे। बेड़े वाले का दुबला पत्ता स्याह जिस्म धूप में चमक रहा था। उसकी नीली आंखें समंदर की लहरों का आधी चेहरा और हवा में उड़ते हुए बालों ने उसे बहरी कज़ाक की शक्ल दे रखी थी। मौसम से कुछ दूर हटकर एक अमरीकी जोड़ा सालिम लाउंज लेने के बाद उसमें उतर रहे थे। मियाँ बीवी ने एक से कपड़े पहन रखे थे, आधी आस्तीनों की गहरी पीली कमीज़ें और छोटी छोटी नीली निकरें। कमीज़ें कूल्हे तक भी नहीं पहुँचती थीं। औरत के बाल बिल्कुल छोटे छोटे तराशे हुए थे और उसने भी शोहर की तरह गले में कैमरा और थर्मोस लटका रखी थी। जब छक छक फुक फुक की करती पानी के छींटे उड़ाती लाउंज कुछ दूर चली गई तो वो दोनों अमरीकी मियाँ बीवी 2 तमाम भाई नज़र आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये पीला सा धब्बा और मोटर लाउंज का सब झंडा मोटर कार्ट की समंदर की नीली सतह पर दूर होता चला गया।
جب بیڑے والے نے آخری نعرہ لگایا کہ اب لاؤنج چلے گا جی، تو معظم سیڑھیاں اتر کر بیڑے میں بیٹھ گیا۔ بیڑے والے کے ساتھی نے موٹی سی رسی جنگلے سے کھولی اور بیڑے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ معظم نے سگریٹ سلگایا اور خاموشی سے بندرگاہ میں رکے ہوئے خوبصورت جہازوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی پشت کی جانب ایک کراچی والی اپنی نوارد سہیلی سے کہہ رہی تھی، وہ دیکھا تم نے جہاز کتنا بڑا ہے، یہ سفید والا تو نیوی کا جہاز ہے۔ نیوی وہ کیا ہوتی ہے آیا؟ ارے نیوی نہیں جانتی، ہماری بحری فوج منوڑا تو دراصل ان نیوی والوں نے بسا رکھا ہے۔ ارے وہ دیکھو وہ نیوی والوں کی کشتی، یہ کسی جہاز کو لینے چلے ہیں۔ کہاں؟ وہ دیکھو سفید لاؤنج۔ معظم نے بھی کنکھیوں سے اس لاؤنج کی طرف دیکھا۔ لوہے کے بڑے سے بوائے کے قریب نیوی کے لاؤنج چھینٹے اڑاتی گزر گئی۔ اس لاؤنج میں ایک آدمی تو بالکل ایسا سوار تھا جیسے دیکھ کر نیوی کٹ سگریٹ پر بنے ہوئے کپتان کی شکل یاد آتی تھی۔ آپا یہ لوہے کے بڑے سے ٹماٹر کیا تیرتے پھر رہے ہیں؟ معظم نے چہرہ موڑ کر سوال پوچھنے والی کی طرف دیکھا اور وہ اپنی کم علمی پر شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ آپا نے بڑے فخر سے کہا، ارے یہ بوائے ہیں جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ تو لہروں میں بہہ نہیں جاتے کیا؟ بہہ کیسے جائیں؟ نیچے اتنے موٹے موٹے زنجیروں سے بندھے لنگر جو ہوتے ہیں۔ معظم ایک نیلے رنگ کے بڑے سے جہاز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی مڑ کر بوائے پر نظر ڈالی۔ حد نظر تک بندرگاہ سے کچھ فاصلے پر بوائز کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ لوہے کے بڑے بڑے کنڈے تھے اور نیچے سے یہ لوہے کی بھاری بھرکم زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ نیوی والی لاؤنج سمندر کی طرف بہت دور جا نکلی تھی اور اب یوں لگتا تھا جیسے پانی کی سطح پر ایک رومال کا ٹکڑا ڈوبنے سے پہلے تیر رہا ہے۔ سمندر میں بہت آگے بادبانی کشتیاں غوطے کھاتی نظر آتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر معظم کا جی چاہا کہ کاش کسی چاندنی رات میں وہ اور زرکا ایک ایسی کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں بڑھتے چلے جائیں۔ گہرے پانی کی سیاہ سطح پر چاندی جیسی لہریں ابھریں اور پارے کے چھینٹے کشتی کے کناروں سے ہو کر ان کی گود میں آ گریں۔ زرکا خوف اور جذبات سے گھبرائی ہوئی اس سے چمٹی بیٹھی ہو اور دور دور تک ماہی گیر کے نغمے کے سوائے اور کوئی شور نہ ہو، صرف پانی کا مدھم سا ساز اور ماہی گیر کی بھری بھری آواز۔ وہ نیوی والا لاؤنج کہاں گیا آپا؟ اسی پنجابی لڑکی نے دوبارہ پوچھا۔ سمندر میں جہاز لینے گیا ہے شاید۔ کیوں جہاز لینے کیوں گیا ہے؟ جہاز خود نہیں آ سکتا کیا؟ آ تو سکتا ہے لیکن دستور یہی ہے کہ غیر ملکی جہازوں کو بندرگاہ کی نیوی کے پائلٹ لائیں۔ جہازوں کو بندرگاہ سے نکالنے والا ایک تکیہ نوسی پرانا جہاز تھوڑی دور آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر دھکا لگانے کی بڑی سی گدی بندی تھی۔ مسافروں کا لاؤنج اب آج جزیرے پر جا پہنچا۔ بیڑے والے نے جلدی سے نکل کر بیڑے کی رسی جنگلے سے باندھی اور مسافر اترنے لگے۔ سیڑھیاں چڑھ کر معظم نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن انور کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ البتہ پل کے پاس لوگ جھکے ہوئے سمندر کے دو تیراکوں کو دیکھ رہے تھے۔ انور کی تلاش میں معظم بھی ان لوگوں کی طرف بڑھا۔ 2-3 نوجوان لڑکے سمندر میں تیر رہے تھے۔ تماشائی پل پر سے اکی دونی پھینکتے اور وہ ڈبکی لگا کر اس سے ڈھونڈ لاتے اور یہی اکنیاں دونیاں ان کی مشقت کا معاوضہ بن جاتی۔ معظم نے غور سے سارے تماشائیوں کو دیکھا۔ انور کی نوعیت کا ایک بھی شخص اسے نظر نہیں آیا۔ اس نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور آہستہ آہستہ منوڑا کی اس پکی سڑک پر چلنے لگا جو سمندر کی طرف سے اوپر جاتی ہے۔ منوڑا کے بازار سے پہلے جہاں بقول کراچی والوں کے بہت سے بوائے پڑے ہوئے تھے، معظم تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اسے خیال آیا کہ حبیب مرزا کو گھر چھوڑ کر آنا عجیب حماقت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زرکا کی محبت مجھے ایک ایسے سمندر میں تنہا چھوڑ گیا جہاں ایک بھی تو بوائے نہیں، ایک بھی تو لائٹ ہاؤس نہیں جو راہ دکھائے۔ اس سمندر میں ٹامک ٹوئیاں مارتا میرا جہاز کہاں سے کہاں نکل آیا اور ابھی تک زرکا کسی لاؤنج پر چڑھ کر مجھے بچانے ہی نہیں آئی۔ وہ تو ساحل کا وہ پکا جنگلہ بن گئی ہے جس سے کشتیوں کے رسے بنتے ہیں، جس کے سہارے ایک عالم اترتا چڑھتا ہے، لیکن وہ جہاز کے خیر مقدم کو اپنی جگہ چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتا۔ زرکا کی اس ادا پر اسے غصہ آ گیا اور اس غصے کو انور پر اتارنے کے لیے وہ لمبے لمبے ٹگ بھرتا جلدی جلدی سمندر کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کر جب سمندر کی ریت نے اس کے پیروں کو چھوا تو اسے انور کی شکل نظر آئی۔ وہ سمندر کنارے بنے ہوئے معمولی سے ریستوران کی طرف جا رہا تھا۔ معظم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بڑے زور سے آواز دی، انور انور! لیکن سطح سمندر پر ٹوٹتی لہروں کے شور میں یہ آواز دب گئی۔ روغن اتری ہوئی کرسیاں ایک طرف کرتا انور ریستوران کے اندر چلا گیا
اور मौसम उसके ताक़ुब में लपका। समुद्री हवाएं यहाँ की हर चीज़ उड़ाए लिए जा रही थी। सिर्फ काउंटर के नीचे शीशे की बंद अलमारी में पड़े हुए केक, रस और नमकीन बिस्किट महफूज थे, वरना रेस्तोरां के बोसीदा पर्दे, लोगों के कपड़े और साहिल के करीब फैली हुई रेत के जर्रे सब तेज़ी से उड़े जा रहे थे। अनवर कैबिन की खिड़की के सामने बैठने वाला ही था कि मौसम ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, ये क्या तो क्या हरामी, सीधी तरह किसी रेस्तोरां में नहीं मिल सकते थे क्या? मिजाज शरीफ अनवर ने हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाकर पूछा। ये अपनी हरामज़दगियाँ रहने दे और सीधी तरह मेरी बात का जवाब दे। बैठिए तो सही जनाब बेमन, यहाँ खिड़की के सामने को लोहे की सलाखों का जंगला है, लेकिन आपको कैद का एहसास नहीं होगा। सामने समंदर की तेज़ हवाओं का लुत्फ़ और उमड़ती लहरों का मंजर साफ नज़र आता है। तुझे हो क्या गया है? मौसम ने पूछा। मुझे? अनवर ने सलाखों वाली खिड़की के सामने बैठते हुए कहा। मुझे? हाँ तुझे। किसी दानिशवर ने कहा है, दुनिया में दो तरह के बेवकूफ़ होते हैं, एक वो जो कभी मोहब्बत नहीं करते और एक वो जो एक बार मोहब्बत करने के बाद दूसरी बार भी उस जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। मेरा शुमार उस दूसरी किस्म में होता है। मौसम ने रुमाल से लोहे की कुर्सी झाड़ी और उस पर बैठते हुए पूछा, लेकिन ये बेवकूफ़ी आखिर किस शौक़ में की है? अनवर ने बड़े आराम से सिगरेट सुलगाया, एक कश लिए और फिर बोला, इस कारोबारी शहर में जहाँ ज़िंदगी लेन देन, हिसाब किताब और जमा खाता बन गई है, वहाँ ऐसी बेवकूफ़ी ज़रूर होती है। इसी अवस्था में रेस्तोरां का मालिक आ गया और अनवर ने कहा, केबला चाय भेजिए स्ट्रॉन्ग सी। देखिए ये पंजाब से आए, इसे कुछ शिकायत ना हो पाए। बेफिक्र रहिए, मालिक जाने लगा। देखिए स्ट्रॉन्ग चाय हो, ज़ुबान चलाने वाली, लब सोस। फिक्र ना कीजिए साहब। मालिक चला गया। सलाखों वाली खिड़की में से समंदर साफ नजर आ रहा था। दिन की कड़कती धूप में दूर समंदर की सतह पर भाप उड़ाता एक छोटा सा जहाज नुक्ता बनकर खड़ा था और उसे देखकर मौसम को एहसास होता था जैसे वो नक्शे की कॉपी पर बनाया हुआ जहाज है। ऐसा जहाज जिसे दिखाकर मास्टर जी कहा करते थे, देखो जब तुम समंदर किनारे होते हो तो पहले जहाज के मस्तूल नजर आते हैं, फिर चिमनी, फिर उसका जंगला और धड़ नजर आता है। अगर दुनिया गोल ना होती तो सारा जहाज एक ही बार नजर आ जाता। और आप क्या सोच रहे हैं हजरत? अनवर ने उसे खिड़की से दूर उफक की जानिब देखते हुए पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हारी बात में ज़रा सी तरमीम मतलूब है। बेवकूफ़ दरअसल 3 किस्म के होते हैं। 2 किस्में तो तुमने बयान की और तीसरी किस्म उन आशिकों की है जो बगैर कुछ हासिल किए चाहते चले जाते हैं। मोहब्बत में कुछ हासिल करने से तुम्हारा क्या मतलब है? अनवर ने चमक कर पूछा। मौसम ने सिगरेट के टुकड़े को पैरों तले मसला और फिर दोनों बाजू अपने और अनवर के दरमियान धरी हुई मेज़ पर रखकर बोला, तुम अभी नो गिरफ्तार हो। मोहब्बत की स्टेज पर खाली मोहब्बत का नशा ही बहुत होता है। होले होले जब नज़र की मंजिलें तय हो जाएंगी, मुस्कुराहटों के ख़जाने ख़त्म हो जाएंगे, मीठी मीठी बातों का खुमार उतर जाएगा, तो मोहब्बत हिलमन मज़ीद का नारा लगाएगी। मोहब्बत की आग ऐसी है जिसमें कुछ ना कुछ झोंकते ही रहना पड़ता है। बिल्कुल, इंसान अपना खून जिगर जलाता है, अपने आंसुओं की शमा रोशन करता है। अनवर ने जोश में आकर कहा, अभी तो मोहब्बत की पगडंडियों पर निकले हो, शाहरा पर पहुंचोगे तो तुम्हें मालूम होगा। मुझे तो इस शाहरा पर चलते 5 साल हो चुके हैं और अब खत लिखते लिखते तबीयत थक गया। पुरानी यादों के सहारे जीना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। अजीब अहमक आदमी हो तुम भी यार। जरका तुम्हें चाहती है, तुम जरका को चाहते हो, रिश्तेदार हो, मिलने मिलाने में कोई चीज़ हाइल नहीं। मैं मेल मुलाकात को अपने लिए दारोशन की आजमाइश समझता हूँ, मौसम ने कर भरे लहजे में कहा। इतनी साहिल किनारे लहरें नहीं थी जितनी सलवटें उसके माथे पर पड़ गईं। होटल का मालिक एक गंदी सी ट्रे में हाफ सेट चाय और केक के चंद टुकड़े ले आया। गुजराती टी सेट की प्यालियों में बाल आ चुके थे और उनकी अंदरूनी सतह पर चीचक के दाग उभर आए थे। चाय का जायका जो शादे की माने था और लगता था जैसे समंदर के साहिल पर पानी उबलने में ही नहीं आता। अजब चीज़ निकली ये चाय, मौसम ने कहा। समंदर किनारे की चाय है साहब, ज़रा सोचो, इस मनूड़े पर एक भी घर आबाद ना हो, तुम और मैं एक कश्ती पर थके हारे यहाँ आए और यहाँ पहुँचकर ये प्याला चाय का हमें मिले, हम दोनों ही इस पर झपट पड़े। बोलो अब जायका कैसा है? नहायत अच्छा, रूह परवर और सुकून बख्श। अनवर ने केक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो केक खाओ, नहायत नफीस होता है। यहाँ के लोग इसमें घी मक्खन नहीं डालते, इनका कोई अपना ही फार्मूला है, लेकिन है बेहद आला। नहीं शुक्रिया। मौसम ने माचिस जलाई, लेकिन समंदरी हवाएं माचिस का शोला ठहर न सका और उसने मेज़ तले झुककर सिगरेट सुलगाया और बोला,
میری محبت کے سامنے میرا وجود بھی بالکل اس شعلے کی طرح ہے، انور نے ہنس کر کہا۔ جیسے یہ کوئی نئی بات ہے، ہر انسان اپنے آپ کو جھکڑ اور آندھی سے مقابلہ کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے، لیکن بعد میں حقیقت کی آنکھ کھلنے پر اسے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہاں نہ جھکڑ تھا نہ آندھی۔ معظم نے میز پر رکھے ہوئے ہاتھ کو بھینج کر ہولے سے مکہ مارا اور بڑے جوش سے بولا، میں اس رومانس سے تھک گیا ہوں، اب میرا بند بند دکھنے لگا ہے۔ انور، میرا جی چاہتا ہے کہ زرکا کو سینے سے لگا کر اپنے اتنے قریب کر لوں کہ میرا جسم اس کے وجود میں تحلیل ہو جائے۔ میں اتنے قرب کا قائل نہیں، میں نے بھی خطوں میں کبھی اس تمنا کا اظہار نہیں کیا، لیکن تم نے اس کا ذکر کبھی زرکا سے نہیں کیا؟ انور نے پوچھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بہنوں میں گھری رہتی ہے، تو کسی خط میں ہی لکھ دیتے۔ سنسر ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے تو سیدھی طرح اماں جی سے بات کیوں نہیں کرتے کہ اب تاب انتظار نہیں؟ میری امی نے خط لکھا تھا۔ پھر؟ انور نے پوچھا۔ دراصل زرکا کی ماں یعنی میری خالہ کچھ جانچ تول رہی ہیں، وہ ابھی کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پائیں۔ ایک طرف حبیب مرزا ہے اور… انور نے جلد سے کہا، یار یہ حبیب مرزا کیا چیز ہے؟ میں خود سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں میں اسے کیا سمجھوں، سرائی یا کھمبا؟ میرا واقف ہے، خیر ایسا دبلا پتلا بھی نہیں۔ معظم نے کہا، تم خود کون سے پستے والے پٹھان ہو؟ کیا مطلب؟ انور نے ہنس کر کہا، میرا نام عبد الرحمن پستے والا، میں ہوں پٹھان۔ اور تو کیا ہے؟ معظم نے بے تکی بات کی۔ خیر میرا تو اس سلسلے میں ذکر لانا ہی فضول ہے، دوڑ تو تم دونوں میں ہے، بیچاری لڑکی گھوڑوں کی ریس میں داؤ پر لگا بیٹھی۔ باخدا انور، مذاق کی بات نہیں، میں بے حد سنجیدہ ہو رہا ہوں۔ اور یہاں کسے مذاق سوچ رہے کمبخت؟ اپنی بھی تو جان پر بنی ہے، ورنہ کون منوڑا آتا؟ معظم نے مسکرا کر پوچھا۔ کیوں؟ کیا وہ یہاں آئے گی؟ ایک روز آئی تھی، بس اسی دن سے ہر اتوار منوڑے کو سلام کرنے آتا ہوں۔ معظم نے کرسی کی پشت سے سر لگا لیا اور آہ بھر کر بولا، محبت کی یہ سٹیج بڑی پیاری ہوتی ہے، اس میں خودکشی کرنے کا خیال آتا ہے، ٹرین تلے مر جانے کا سودا ہو جاتا ہے، ستاروں سے محبت ہوتی ہے، پھولوں کی خوشبو میں دل کو لبھاتی ہے، لیکن کوئی بھی تو نہیں مرتا، کیونکہ محبت ہمیشہ حلمن مزید کا نعرہ لگاتی ہے۔ کم از کم محبت کی اس خمار آور منزل پر سبھی مرنے کے خواب دیکھتے ہیں، کوئی جان نہیں دے سکتا۔ مجھے تم پر رشک آ رہا ہے انور۔ انور نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا، اور میں تمہیں دیکھ کر حسد کی آگ میں جلا جا رہا ہوں۔ بھلا ایسی محبوبہ آج کہاں ملے گی جو شادی کا مطالبہ نہ کرے، جو مرد کو اپنی بدی کے شکنجے میں جکڑنا نہ چاہے؟ لیکن ایسی محبوبہ کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے آخر؟ معظم نے پوچھا۔ فائدہ؟ ارے جاہل، محبت کیا فائدے کے لیے کی جاتی ہے؟ اور اگر سوچو تو فائدہ دراصل ایسی ہی محبوبہ کا ہوتا ہے جو محبت کے گرد ہمیشہ نور کا ہالہ بنائے رکھتی ہے، وہ اس خمار میں حقیقت کی تلخی کو شامل نہیں ہونے دیتی۔ ایسی محبوبہ مل جائے تو مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے، ہمیشہ آزاد رہتے، اس کی توند نہیں پڑتی، اس کا ماتھا پیچھے کو نہیں پھیلتا۔ معظم نے زنگ آلود سلاخوں والی کھڑکی میں سے سمندر پر نظریں جما دی۔ سمندر محو رقص تھا، لہریں کھٹ کھٹ کر جھپکیاں ڈال رہی تھی، دھکے مار رہی تھی۔ معظم اپنی نرم روح محبت کی تال پر ناچتا تھک چکا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ کھیل ختم ہو جائے اور وہ تھک کر زرکا کی باہوں میں سو جائے، بالکل کسی معصوم بچے کی طرح جو ماں کی چھاتی پر سر رکھ کر میٹھی نیند سو جاتا ہے، اس کے گریبان میں ناخن کاٹ دیتا ہے۔ انور نے چائے کا بل ادا کرتے ہوئے کہا، سمندر کی طرف چلو گے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا انور۔ اور اس نیلے ساگر کے درشن کیے بغیر ہی لوٹ جاؤ گے؟ مجھے ایسے حسین نظاروں سے اب دلچسپی نہیں رہی، میں بلا واسطہ چاہنے سے تنگ آ گیا ہوں۔ کیوں؟ میں تمہیں کہہ تو چکا ہوں کہ میری محبت اب اس اسٹیج سے نکل چکی ہے جب انسان چاند تاروں سے عشق کرتا ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اب کسی کا ہاتھ میں ہو تو پھر میں سمندر کے پانی میں اتروں اور پھر اترتا ہی چلا جاؤں اور وہ ہاتھ اور جسم میرے قریب ہوتا جائے۔ انور نے کہا، ابھی واپس لوٹ جائیں گے، مجھے سمندر کو سلام تو کر لینے دو، آؤ چلیں۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ معظم کو گھر لوٹ جانے کی جلدی تھی، وہ حبیب مرزا کو عین باورچی خانے کے سامنے تخت پوش پر بیٹھا چھوڑ آیا تھا، لیکن اسے انور سے ابھی پیسے بھی لینا تھے اور وہ اس وقت انور کو ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ریستوران سے باہر نکل کر انور اور معظم نے اپنی جوتیاں اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ ساحل کنارے کراچی والی آپا شلوار اونچی کیے اپنی پنجاب سے آئی ہوئی بہن کا ہاتھ تھامے گیلی ریت پر کھڑی تھی۔ کچھ لوگ ساحل سے دور بیٹھے مٹھائی کھانے میں مشغول تھے اور دو لڑکے لنگوٹ باندھے ہاتھ میں ہاتھ دیے لہروں کے تعاقب میں بھاگے جا رہے تھے۔ اتنی صبح تفریح کرنے والوں سے ساحل قریباً پاک نظر آتا تھا۔ وہ دونوں آہستہ اترتے ہوئے سبزی مائل نیلے پانی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ سنہری ریت پر لہروں کی آمد و رفت نے لکیریں ڈال رکھی تھیں۔
اندر چلو گے؟ انور نے پینٹ کے پانچے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ عمر گزر گئی ہے، ایسی حرکتیں کرتے اب جی نہیں چاہتا۔ بھلا کتنا عرصہ ہو گیا ہے سروس میں؟ 5 سال سے لڑکے دماغ چاٹ رہے ہیں، نہ انہیں کچھ آتا ہے نہ ان کے پروفیسر کو، معظم نے اپنے آپ سے کہا۔ انور نے اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر کہا، بکرات بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر میں تمہاری طرح اتنے لمبے وقفوں کے بعد کراچی آتا تو میں پہلے سمندر دیکھنے آتا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہو چکا ہوتا کہ اس وقفے میں سمندر ضرور کہیں اور چلا گیا ہوگا۔ تمہاری اور بات ہے۔ کیوں؟ معظم نے مسکرا کر کہا، تم ابھی نو گرفتار ہو اور ایسے دور میں ہو جب ہر چیز طلسماتی نیرنگیاں دکھاتی ہے۔ انور نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا، تم واقعی ٹھیک کہتے ہو، میں تو جیسے خواب میں چلتا پھرتا ہوں۔ ہر اتوار میں یہاں آتا ہوں اور مجھے گھر سے یہ احساس کھینچ کر لاتا ہے کہ شاید سمندر یہاں سے دور چلا گیا ہو، جیسے وہ کہیں دور چلی گئی ہے۔ معظم مسکرایا، اس کی مسکراہٹ سے اس کی اکتاہٹ عیاں تھی۔ تمہیں چاہے جتنی بھی جلدی ہو، میں پانی میں اترے بغیر جانے نہیں دوں گا، کیونکہ معظم اس پانی سے مجھے وہ یاد آتی ہے۔ اس روز وہ پانی میں دور تک چلی گئی تھی اور میں جان بوجھ کر پیچھے رہ گیا تھا تاکہ جب لہر اس کے پاؤں کو چھو کر میرے پاس آئے تو… معظم جلدی سے بولا، دیکھا، محبت ہر من مزید کی قائل ہے، فقط نظر سے کام نہیں چل سکتا۔ انور اس کے لمس کا شوق لہروں کو بوسے دیتا ہے۔ خدا کے لیے بکرات نہ بن اور ہر چیز کا تجزیہ کرنے کو نہ بیٹھ جایا کر۔ پانی میں چلیں، سیلی گدگدی ریت پر وہ دونوں ہولے ہولے آگے بڑھنے لگے۔ لہروں کا شور اتنا شدید ہو گیا تھا کہ جب کوئی لہر قریب آتی تو دونوں ایک دوسرے کی بات نہ سن پاتے۔ پانی پہلے گھٹنوں کو چھو کر لوٹ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ جب لہر کے چھینٹے گھٹنوں تک پہنچنے لگے تو انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے باوجود سمندر کے زور کو محسوس کیا۔ چلو اب واپس چلیں، انور نے کہا۔ چلو، معظم بولا، اب تم کچھ سمجھدار ہو گئے ہو، لیکن اس طرف سے چلیں گے، وہ لائٹ ہاؤس کے نیچے سے، وہاں جہاں چٹان سی نظر آتی ہے۔ میں ہمیشہ وہیں سے لوٹتا ہوں۔ مجھے 1 بجے گھر پہنچنا ہے۔ ابھی کل آئے ہو اور اب یوں تیزیاں دکھا رہے ہو جیسے لاہور کی ٹرین پکڑنا ہو تمہیں۔ اجازت ہے، جاؤ، لیکن میں منوڑا کے پیر کو سلام کیے بغیر اس جزیرے سے لوٹ نہیں سکتا، انور بولا۔ واہ رے مجارد، مجھے تیری شخصیت کے اس پہلو کا علم نہیں تھا، معظم نے طنز کی۔ انور ریت پر چلتے ہوئے بولا، تم شاید یہاں کے پیر کی روایت سے نہ واقف ہو۔ سمندر چاہے کتنا بھی شاہزور کیوں نہ ہو جائے، چاند راتیں کتنی بھی سمندر کو ورغلائیں، لیکن پانی کبھی منوڑا کے جزیرے پر نہیں چڑھتا۔ بھلا ایسی شخصیت کو سلام کیے بغیر میں کیوں کر لوٹ سکتا ہوں؟ ہمارے شہر میں داتا کا مزار ہے، لیکن میں تو وہاں کبھی سلام کرنے نہیں گیا۔ مجھے تیری مزار پرستی پر شبہ سا ہونے لگا ہے، معظم نے کہا۔ لاہور میں تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا کرتا ہے، اسی لیے میں کبھی داتا کے حضور نہیں جا سکا، انور نے کہا۔ انور اور معظم سنہری ریت پر قدم بڑھاتے چڑھائی کی طرف چلے گئے۔ سامنے قطب مینار جیسا اونچا لائٹ ہاؤس نظر آ رہا تھا۔ شام کو یہاں سے بندر پر آنے والے جہازوں کی راہبری میں گھومتا گیس سا جلنے لگتا۔ ساتھ ہی سنگل ٹاور تھا جو دور کھڑے جہازوں سے باتیں کر رہا تھا۔ دونوں کے پاؤں ریت سے اٹے تھے اور کہ گدگدی سی ہو رہی تھی۔ منوڑے کے پیر کا مزار کھاٹی سے اوپر ذرا سی ہموار جگہ پر تھا اور یہاں سے سمندر کا رنگ صاف نظر آتا تھا۔ بڑی عقیدت سے انور نے سر پر چھوٹا سا رومال باندھا، بمشکل پیچھے چھوٹی سی گرا دی، پھر اس نے مٹکے میں آنجورا ڈال کر پانی نکالا اور کلی کر کے دونوں ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھائے۔ معظم کی نگاہیں مزار پر جمی تھی۔ یہ مزار پنجاب کے مزاروں سے اس لیے مختلف تھا کہ یہاں کی ہر چیز صاف ستھری اور بڑی آراستہ تھی، اور پتہ نہیں وہ کون سی چیز یہاں تھی جو بار بار اسے سندھی کڑھائی یاد دلا رہی تھی۔ خوبصورت نائلون کا فرش ریت کے اتنے قرب کے باوجود گرد سے بالکل پاک تھا، ایک ذرہ بھی فرش پر نظر نہیں آتا تھا۔ چھت کے ساتھ ساتھ اور مزار کے جنگلے کے ارد گرد کاغذی پھولوں کی نہایت نازک چادر سائبان کی طرح منڈی تھی۔ اسی کاغذی پھولوں کی چادر نے ساری جگہ کو دلہن کی سی آراستگی اور کنواری لڑکی کی سی نزاکت بخشتی تھی۔ پنجاب میں مزاروں پر عموماً موتی اور گیندے کے پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی تھی، جا بجا سرخ گلاب کی ٹوٹی ہوئی پتیاں نظر آتی تھیں، اور جب یہ پھول باسی ہو جاتے تو ان کا رنگ بھورا اور خوشبو باسی ہو جاتی۔ معظم کو اسی خوشبو سے چڑ تھی، اسے ہر مزار پر جا کر موت کا سایہ اپنے ارد گرد منڈلاتا نظر آتا۔ معظم محض انور کو خوش کرنے کی غرض سے اس مزار پر آیا تھا، لیکن یہاں کی پاکیزگی، طہارت اور حسن کو دیکھ کر اس کے جی میں ہوک سی اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جنگلے پر رکھ دیے اور سر کو سینے پر
न्यौहाड़ कर जी ही जी में बोला, ए मनोड़े के पीर, मैं अपनी ज़िंदगी से थक गया हूँ। मैं उसी थोथी मोहब्बत से तंग आ गया हूँ जो बरसों से अहराम बनकर मेरे दिल में जा गुज़री है। मुझे इस कर्ब से निजात दिला। ए नाजुक चादर वाले, मैं इस खलवत के लम्हे का मुंतज़िर हूँ जब ज़रका के और मेरे दरमियान कुछ भी हाइल ना रहे। मैं जज्बाती ख़त लिख लिख कर थक गया हूँ। मैं कराची के चक्कर लगा लगा कर आजिज़ आ गया हूँ। अब याद तो मुझे। और फिर अचानक उसे यूँ लगा जैसे अनवर उसके करीब खड़ा उसकी दुआ को पढ़ने की कोशिश कर रहा। उसने मुंदी हुई आंखें खोलकर अनवर पर नज़र डाली। वो बदस्तूर हाथ उठाए रुमाल बांधे दुआ मांगने में मशगूल था। मौसम ने सर झुकाकर एक बार फिर मनोड़े वाले पीर से लू लगाना चाही, लेकिन समंदर की एक लहर की तरह कीदत का मुजस्मा साहिल को चूमकर लौट चुका था। हबीब मिर्ज़ा उन आदमियों में से था जो सोचते हैं कि अगर तना हिलाया जाए तो फल खुद ब खुद ज़मीन पर आ गिरता है। अपनी वाकफियत के अवलीन अहद से लेकर आज हबीब मिर्ज़ा ने अपनी तमाम तवज्जो अम्मा जी पर मरकूज़ रखी थी। उस तवज्जो का फोकस कभी ना धुंधलाया और कभी अम्मा जी को लम्हे भर के लिए एहसास ना हो पाया कि हबीब मिर्ज़ा उनकी लड़की ज़रका के लिए यहाँ आता है। दरअसल अम्मा जी ने कराची के क़याम के ये चंद साल जैसे बेवकी में काटे थे। खान साहब कुवैत चले गए तो पहली बार उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ और बड़ी शिद्दत से हुआ। उनके इर्द गिर्द 5 लड़कियों का जमे गफ़ीर यूँ फंकारा जैसे उनके नामूस को डसने आ रहा हो। उस नामूस व इज़्ज़त के बुत की उन्होंने सारी उम्र परस्तिश की थी और जो ही उन्हें लगा कि बच्चियाँ लंबे कुर्ते, चुने हुए दुपट्टे, ऊंची एड़ी की जूतियाँ और कुवैत से आए हुए नकली जेवर पसंद करने लगी हैं तो वो मसला सिपाही की तरह अपनी बच्चियों पर पहरा देने बैठ गई। कभी कभार उनकी बेजा मुदाखलत से तंग आकर बड़ी लड़कियां अगर ऊंचे बोल पड़ती तो वो झट कलम और कागज़ उठाकर खान साहब को ख़त लिखने बैठ जाती। खान साहब जी, मैं कहती हूँ मुझे रेशमी कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे फ्रिज और कार की ज़रूरत नहीं। सोना वोना इकट्ठा करना छोड़िए। लड़कियाँ सियानी हो गई हैं, 2 कांच की चूड़ियाँ पहनाकर उन्हें अपने घर रवाना कीजिए। क्यों मेरी छाती का बोझ बढ़ाते जाते हैं आप? लेकिन जब लड़कियाँ दोहरी बकल मार पांचों में पाँव छुपाकर उनके सामने बैठा करती तो उनके सारे वसवसे ख़त्म हो जाते और वो सोचती कि अगर इस बार खान साहब आ गए तो मैं लड़कियां लेकर उनके साथ कुवैत चली जाऊंगी। सोना वहाँ इस कदर सस्ता है कि अगर 4-4 चूड़ियाँ भी एक एक के हाथ में आ गई तो ज़रका के फर्ज से बखूबी सबकदोश हो जाऊंगी। कराची में रहने के बाद ज़रका की शादी उनके लिए एक मामा बन गई थी। अगर कभी वो लाहौर में होती तो बरादरी के तमाम लड़के देखभाल कर कब का ज़रका को रुखसत कर चुकी होती। यहाँ तो ले दे के एक मौसम और हबीब मिर्ज़ा ही नज़र आते थे। मौसम में और कोई ख़राबी तो अम्मा जी को नज़र नहीं आती थी, लेकिन तनख्वाह बेहद कलील थी। आखिर 300 रुपये में ज़रका क्या करेगी? कुवैत से आया हुआ रेशम पहनने की आदि ज़रका तो उम्र भर एक रेशमी तार को तरस जाएगी। अम्मा जी को इल्म था कि ज़रका और मौसम एक दूसरे को पसंद करते और उन्हें यह भी इल्म था कि ज़रका और मौसम में ख़तो कताबत भी जारी है, लेकिन साथ ही उन्हें अपनी निगरानी पर बड़ा नाज था। वो खूब जानती थी कि फैसला उन्हीं के हाथ में है, पसंद व नापसंद के बस में नहीं। शुरू महीने में जब रात को ठंडी ठंडी हवा चलती, दीवार पर लगी हुई तस्वीर पर सामने वाले सिनेमा घर की बत्तियों की रंग बिरंगी रोशनी पड़ती और उन्हें खान साहब की नेकियां याद आती तो वो अपनी ज़रका को अपने हाथों दुल्हन बनाकर मौसम के साथ रुखसत कर देती। लेकिन जब महीने के आखिर में खर्च की कमी वाक़ई होती और खान साहब की हमदर्दी पर अम्मा को शुबा होने लगता तो वो हबीब मिर्ज़ा को अपना दामाद बनाने की ख्वाब देखती। मिर्ज़ा ने जिस रोज़ ज़रका की पहली बार देखा वो एक रेस्तरान में फ्राई मछली पर टमाटर की चटनी लगाकर खा रहा था। सारे होटल में समंदरी मछली की बू पास फैली हुई थी। समंदरी हवा से रेस्तरान के दाखिली दरवाजे का पर्दा फड़फड़ा रहा था। फिर अचानक अकबी नशिस्तों से जहाँ कैबिन बने हुए थे, ब्यूटी कॉलोन और मैक्स फैक्टर के मेकअप की खुशबू उठी। हबीब मिर्ज़ा ने खुदा जाने क्यों छुरी कांटा प्लेट में धर दिया और मुड़कर देखने लगा। 5 जोज़ों को हाँकती अम्मा जी बाहर चली आ रही थी। लैला और शीरी आपस में गुफ्तगू कर रही थी और छोटी दोनों लड़कियां रूठे रूठे चेहरे लिए रेस्तरान में बैठे हुए लोगों को घूरने में मशगूल थीं। सबसे आखिर में ज़रका थी। उसने नकाब उठाया हुआ था, चेहरे पर पाउडर की नामालूम सी तय और लिपस्टिक के गैर कुदरती रंग का जमाव था। एक ही नज़र में ज़रका का चेहरा पुरजमाल, बुरका, लिपस्टिक, पाउडर सब कुछ हबीब मिर्ज़ा को इस कदर अच्छा लगा कि उसने मछली का कतला प्लेट में छोड़ा और जल्दी से बिल अदा करके उनके पीछे बाहर निकल आया। उससे पहले भी हबीब मिर्ज़ा ने एक बार अपने दफ्तर की एक लड़की से जी ही जी में वाल्हाना इश्क किया था, लेकिन वहाँ नौबत ताक़ुब तक नहीं पहुँची थी।
اگر اس دن اماں جی لڑکیوں کو بس میں لے کر غائب ہو جاتی اور پھر اسے کبھی نظر نہ آتی تو شاید عشق بھی ان کے ذہن میں ہی دم توڑ دیتا۔ لیکن چند دن بعد اسے اماں جی بینک میں مل گئیں۔ وہ کسی چیک کے سلسلے میں آئی ہوئی تھی۔ بینک والے انہیں رقم ادا کرنے سے انکار کر رہے تھے، کوئی ٹیکنیکل سی مشکل تھی۔ لیکن ادھر اماں جی رقم وصول کرنے پر مصر تھیں، ادھر بینک والا ادائیگی سے معذوری ظاہر کر رہا تھا۔ حبیب مرزا اماں جی کے پاس پہنچا اور بڑی ہچکچاہٹ سے بولا، شاید آپ کو کچھ مشکل پیش آ رہی ہے۔ اتنے مصروف بینک میں جہاں ہزاروں لوگ نفسا نفسی کا شکار ہو رہے تھے، حبیب مرزا کی نظر کرم ان کے لیے بڑی تسکین دہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے چیک مرزا کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ کویت سے آیا ہے جی، ہر مہینے میں چیک بھروانے آتی ہوں، لیکن آج خدا جانے یہ کیوں اسے کیش کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ حسن اتفاق سے حبیب مرزا کی مینیجر سے اچھی واقفیت تھی۔ اس نے چیک اماں جی سے لیا اور انہیں ایک سٹول پیش کر کے اندر چلا گیا۔ جب وہ چیک کے بجائے اماں جی کو پیسے دے چکا تو اس کی واقفیت کویت والوں سے ہو چکی تھی، اور یہ واقفیت خاک اس کے کام نہ آتی اگر اس نے اس دن ریستوران میں زرکا کو نہ دیکھا ہوتا۔ اماں جی نے ایک بوتل نما سراہی حبیب مرزا کو دکھاتے ہوئے کہا، ابھی کل ہی کویت سے آئی ہے۔ حبیب مرزا نے سراہی کو ہاتھ میں لے کر بڑے غور سے اس کا جائزہ لیا اور پھر بڑے وثوق سے کہا، ایسی ہی سوڈا بھرنے والی بوتل پچھلے دنوں میں ایک امریکن کے ہاں دیکھی تھی۔ آپ سوڈا پئیں گے تو میں بنا دوں گی، شیرے نے پوچھا۔ نہیں بھائی، اب کھانا کھانے کا وقت ہے کہ سوڈا پینے کا۔ زرکا کھانا پکانے کے بعد غسل خانے میں منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ لیلا صحن والے برآمدے میں لمبے میز پر برتن لگانے میں مشغول تھی۔ فضا میں کچے ٹماٹر، اچار اور پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ تم کھانا کھا لو ابھی، معظم تو خدا جانے کب آئے گا، اماں بولیں۔ نہیں جی، ابھی بھوک نہیں لگی، اور پھر پروفیسر صاحب آ لیں تو سب کھائیں گے، حبیب نے خوش اخلاقی سے کہا۔ زرکا نے اس خوش آمدی پر ایک نظر ڈالی اور لمبی ہیل والے سلیپر بجاتی اندر چلی گئی۔ اسے حبیب مرزا کو دیکھ کر خواہ کی کوفت ہو رہی تھی، ساتھ ہی اسے رہ رہ کر یہ بھی غصہ آ رہا تھا کہ معظم 750 میل کا سفر محض انور سے ملنے کی خاطر طے کر کے آیا ہے۔ کراچی پہنچے ابھی اسے بمشکل تمام 21 گھنٹے ہوئے تھے، اور ابھی سے یہ بے نیازی، ابھی سے یہ بے رخی۔ اس سے پہلے تو معظم نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اسے یوں لگا کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے سفید دوپٹہ آنکھوں پر رکھا اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ لیلا نے اپنی تھوتنی سے ناک فضا میں اٹھا کر کہا، حبیب صاحب، آج آپا نے وہ غضب کے شامی کباب بنائے ہیں کہ آپ کبابوں کے ساتھ انگلیاں بھی کھا جائیں گے۔ صاحب، ہم تو ہمیشہ کے قائل ہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اماں جی جیسے پسندے تو وہ 10 بار پیدا ہوں تو بھی نہ پکا سکیں۔ اماں نے مسکرا کر حبیب کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب تو کبھی باورچی خانے میں گھس کر بھی نہیں دیکھا۔ کبھی خان صاحب سے پوچھنا، وہ کہا کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا پکا ہوا مرغ مسلم کھا کر ہی انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رانی لیلا کے پاس کھڑی صافی سے چمچے کانٹے صاف کر رہی تھی۔ اس نے کوئی 12ویں مرتبہ کہا، ہائے لیلا آپا، ایک کباب دے دو، سچ ککو کو پتہ بھی نہیں لگنے دوں گی۔ عجب ندیدی سے پالا پڑا ہے، کہہ جو دیا ہے کہ سب کے ساتھ کھانا۔ ہاں، لیلا نے ڈانٹ پلائی۔ پھر اس نے حبیب مرزا کی طرف رخ کر کے پوچھا، کیا وقت ہوا ہے حبیب بھائی؟ 1:30 بجنے لگا ہے قریباً، اسے جواب ملا۔ تم کھانا کھا لو حبیب، بچیوں کے لیے بھی ڈال دیتی ہوں، میں مجو کے ساتھ کھا لوں گی، اماں بولی۔ میں بھی مجو بھائی کے ساتھ ہی کھاؤں گی امی، لیلا بولی۔ ہمیں تو شوق سے کھلا دیجیے، شیری نے ہاتھوں کی چوڑیاں بجا کر کہا، اور پھر اپنی زبان میں لیلا سے مخاطب ہوئی، انتظار کریں زکی باجی، کریں، ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے۔ ککو نے ابھی سے کلفٹن جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ وہ ہاتھ پیر دھو کر چھوٹی سی پیڑھی پر غسل خانے کے سامنے بیٹھی اپنے ناخنوں پر گہرے سرخ رنگ کی پالش لگا رہی تھی۔ روز وہ 12 بجے کھانا کھانے کی عادی تھی، لیکن آج کلفٹن کا سن کر اسے کھانا بھول چکا تھا۔ پالش کے دھبے ناخنوں کے علاوہ ہاتھوں پر بھی اتر آئے تھے، لیکن وہ اپنی آرائش سے خوش تھی۔ پالش کا برش بوتل میں ڈالتے ہوئے اس نے چلا کر کہا، آپا شیری، شیری آپا، مجھے وہ موتیوں والا فراک نکال دیں۔ کون سا فراک؟ شیری نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ وہی آپا، نیلے والا۔ ہائے، کون سا نیلے والا؟ مجھے تمہارے کپڑوں کی فہرست تو یاد ہے نہیں۔ بڑی احتیاط سے پنجوں کے بل چلتی، ہاتھوں کو جسم سے دور رکھے ککو شیری کے پاس پہنچ کر بولی، آپا، وہ جو ابا جی پچھلے سال لائے تھے ریڈی میڈ آپا، جس پر موتی لگے ہیں۔ شیری خفکی سے کہنے لگی، وہ کوئی سمندر پر جانے والا فراک ہے، سارا خراب ہو جائے گا پانی میں۔ اماں نے باورچی خانے سے آواز دی، ارے شیری، زکی کو بلاؤ، میں کھانا نکال رہی ہوں، تم سب گرم گرم کھا لو، مجو کے ساتھ کھا لوں گی میں۔ ککو نے منت بھرے لہجے میں کہا، آپا قسم لے لو، میں پانی میں نہیں جاؤں گی، خدا قسم۔ اچھا اچھا، دیکھوں گی، تم جا کر اندر سے زکی آپ
آپا کو بلا لاؤ، کہنا اماں کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ جب ککو ذکی آپا کو اندر لینے گئی تو لمحے بھر کے لیے حبیب مرزا کی آنکھیں اس کے تعاقب میں گئیں جیسے ذکی کو لینے جا رہی ہوں۔ پھر وہ دو کے انہماک کے ساتھ باورچی خانے کے ساتھ دروازے میں کھڑے ہو کر اماں جی سے باتیں کرنے لگے۔ ذکی سر پر دوپٹہ لیے آنکھیں موندے لیٹی تھی، پردے گرے ہوئے تھے اور اندر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ یہاں اسے عجب محرومی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا مجو اس سے بات کرے یا نہ کرے، اس کی طرف دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن گھر پر اس نے اپنے ہاتھ سے مجو کے لیے کھانا تیار کیا تھا اور مجو اس وقت انور کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ذکی کو یوں لگ رہا تھا جیسے اب مجو کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجو وہ نہیں رہا جو آج سے 6 ماہ پہلے تھا، ورنہ وہ آج اس وقت یوں باہر نہ جاتا۔ کیا 21 گھنٹوں میں شوق دیدار اس قدر مانند پڑ گیا تھا؟ کیا ایک رات فلیٹ میں گزارنے کے بعد ہی اس کا جی بھر آیا اور اسے انور کی ضرورت محسوس ہونے لگی؟ جب ککو نے زور سے آواز دی تو وہ یوں چونک پڑی جیسے اسے کسی نے برہنہ دیکھ لیا ہو۔ آپا کھانا کھا لو، چل کر اماں بلا رہی ہیں، میرے سر میں درد ہے، تم سب کھا لو۔ تو تم کلفٹن نہیں جاؤ گی آپا؟ ککو نے گھبرا کر پوچھا۔ تم سب چلے جانا، میں گھر پر ہوں گی۔ یکدم ککو کا دل ڈوب گیا، اس نے جلدی سے کہا آپا آپ دوا کھا لیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر قریب آ کر بولی میں سر دبا دوں آپا؟ ککو کی گھبراہٹ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ذکی کا سر درد غائب ہو گیا۔ اس نے ککو کی طرف مسکرا کر دیکھا اور آہستہ سے بولی تم جاؤ ککو، بڑی دیر ہوگی ہے، کھانا کھا لو۔ جب ککو ناخنوں کا پالش چھیلتی باہر نکلی تو پہلی چیز جو اسے نظر آئی وہ مجو بھائی تھے۔ لیلا پانی کا لوٹا لیے کھڑی تھی اور وہ نالی پر جھکے ہاتھ دھو رہے تھے۔ ککو الٹے پاؤں آپا کے کمرے میں واپس گئی اور پردہ اٹھا کر بولی آپا مجو بھائی آگے ہیں، سب کھانے پر آپ کو بلا رہے ہیں جی۔ زرکا اٹھ کر بیٹھ گئی اور بد دلی سے بولی توبہ کہہ تو رہی ہوں تم سب کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ ککو اس کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ پہلے تو زرکا کا جی چاہا کہ اٹھ کر چلی جائے، لیکن پھر اس کے جی میں آیا کہ مجو کی اس بے نیازی کا بدلہ لینا چاہیے۔ وہ کونی ٹکا کر لیٹ گئی اور آہستہ سے بولی تو جاتی کیوں نہیں ککو؟ ککو نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر کہا آپا میری خاطر چلی چلو۔ آپا تم نہیں جاؤ گی تو کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی بھی کلفٹن نہیں جائے گا آپا۔ یہ کہہ کر اس نے سرخ پالش لگے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور پھسک پھسک کر رونے لگی۔ زرکا گھبرا کر اٹھی، اس نے دونوں ہاتھوں میں ککو کا چہرہ لے لیا اور جلدی جلدی بولی ہائے اللہ، رونے کیوں لگ گئی؟ چپ کرو چپ کرو۔ ہائے بابا میں چل رہی ہوں میں تو۔ لالو نے دونوں ہاتھوں سے جھونپڑی کا دروازہ پٹاخ سے کھولا اور پھر دہلیز میں کھڑے ہو کر بولا کیوں ریم ماں، تو گئی نہیں ابھی تک؟ جاؤں کیسے حبیب، میں کوڑی تک نہیں، بس کا کرایہ ہوتا تو چلی بھی جاتی، تو چل کر پہنچ جاتی۔ اماں جی کو تو تیرا درد رہتا ہے، ماں نے چڑھ کر کہا۔ وہاں کسے میرا درد نہیں تھا، کبھی لڑکیوں نے میرے سامنے اونچی آواز نہیں نکالی۔ بیچاری ذکی بی بی کا بھلا ہو، ہمیشہ مائی جی کہہ کر بلاتی تھی، اتنی عزت تو نے بھی نہیں کی میری۔ لالو نے سگریٹ کا ٹوٹا سلگایا اور غصے سے بولا یہی تو میں کہتا ہوں ماں، مجھ سے زیادہ تو وہ تیرے سگے تھے، پھر تو گئی کیوں نہیں؟ ارے لالو، کہے تو جا رہی ہوں کہ پلے ایک دمڑی تک نہیں، جاتی کیسے؟ اور کہیں شادی بیاہ ہو تو کیسے پہنچ جاتی ہے چل کر؟ اب بھی چلی جاتی نا؟ ماں نے منہ کو دوپٹے سے پونچھ کر کہا چلی جاؤں گی لڑکے، چلی جاؤں گی۔ آج میری ٹانگ میں زیادہ درد تھا، پھر صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، چلنے کی ہمت کہاں سے آتی؟ آج تو وہ مجو میاں بھی آیا ہوا ہے، خوش ہو کر ذکی بی بی ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتی تجھے۔ ماں نے مارے غصے کے کچھ نہیں کہا اور گھڑے میں سے پانی نکالنے لگی۔ اس کائی جمے گھڑے کو لالو کی ماں کویت والوں کے گھر سے خود لائی تھی۔ اس نے غٹاغٹ پورا کٹورا پانی کا پی لیا اور پھر قہر بھرے لہجے میں بولی تجھ سے میں نے 100 مرتبہ کہا ہے کہ کمزاد، تیری بھی جوان بہن لاہور میں بیٹھی ہے، کسی کی ماں بہن کو بات بنائے گا تو بہن کے آئے گی۔ لالو ہنس کر بولا ارے اس کی کون سی عزت ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی نا۔ ماں نے کٹورا اس کی طرف کھینچ مارا اور گالیاں بکتی ہوئی بولی ارے ماں جائی کے لیے ایسی باتیں کہتا ہے تجھے ذکی بی بی سے کیا؟ وہ فرشتہ ہے فرشتہ۔ میں نے تو اسے کبھی مجو میاں سے بات کرتے نہیں دیکھا، جو کبھی خط بھی آتا ہے تو ہمیشہ اماں جی کو دے دیتی ہوگی ماں، لیکن میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی لڑکی بھی فرشتہ نہیں۔ فلم والیاں کیا پاؤ پاؤ کے آنسو بہاتی ہیں، پر ماں بغیر چرپائی میں اترتے ہوئے بولی اے لالو، تجھے کب عقل آئے گی نا مراد؟ بہن کو لاہور چھوڑایا وہ کنجر تیرا چچا، خدا جانے اسے کس کوٹے پر چڑھائے گا، اور یہاں تجھے
منڈوے کی پڑی ہے؟ میں کہتی ہوں کچھ کام ڈھونڈ کام۔ تو کام سے کیا رکھی کہ شادی ہو جائے گی ماں؟ تو بھی کیسی باتیں کرتی ہے؟ ماں تنک کر بولی۔ ارے 20-25 پر اگر لگ جائے تو ہم یہ جھگی چھوڑ جائیں، کرائے کے جنجال سے جان چھوٹ جائے۔ لالو نے پوچھا۔ اور ماں اب کیا ہم کرایہ ادا کرتے ہیں؟ یہ تو 2 مہینے سے مصیبت پڑی ہے، ورنہ کیا دیتے نہیں تھے کرایہ؟ ماں نے ماتھا پیٹ لیا اور روتے ہوئے بولی، تو بس بحث کرنے جانتا ہے اور میں مصیبت میں گھری ہوں۔ خدا جانے اس بیچاری رکھی کا کیا فیصلہ ہوگا، مر گئی ہے کہ جیتی ہے؟ 15 دن سے تو خط بھی نہیں آیا۔ تجھے اتنا درد ہے تو ماں تو یہ جھگی چھوڑ دینا، کویت والوں کے ہاں کیوں نہیں چلی جاتی؟ اماں لنگڑاتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، اچھا تو دے پیسے، چلی جاؤں گی صبح، خدا قسم چھوڑ جاؤں گی تجھے۔ اب تک ممتا ساتھ لیے پھرتی تھی، اب چھوڑ دوں گی۔ تو نہ جائے گی ماں، تو کل مالک مکان نکال دے گا مجھے۔ پھر جو جائے گی تو ابھی کیوں نہیں چلی جاتی؟ جب نکال دے گا تو آپ چلی جاؤں گی، تجھے کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ لالو بجھے ہوئے چولہے کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آنکھ میں اپنی سگریٹ کا جلتا ٹکڑا پھینک کر بولا، ماں آج مجو میاں آئے ہیں، وہاں ضیافت ہو رہی ہوگی، آج تو چلی جائے تو پیٹ بھر کر کھانا کو مل جائے۔ میں بھک منگی نہیں ہوں بے ماں، آج وہاں سب غفلت کی نیند سوئیں گے، ہن برس رہا ہوگا وہاں۔ کیوں؟ اماں نے پوچھا۔ کہا تو ہے مجو بھائی آئے ہیں۔ پر تجھے کیسے پتہ لگا مجو میاں کا؟ ماں نے پوچھا۔ خالی ہانڈی کو چولہے پر سے اتار کر لالو نے نیچے رکھا اور پھر ہنس کر بولا، بس میں نے دیکھا تھا انہیں۔ اور بس کے پیسے کہاں سے مل گئے تھے؟ وہ تو پھتو نے دیے تھے، لالو بولا۔ ماں نے دوپٹے کا پلو کھولا اور دونی اس کی طرف پھینک کر کہنے لگی، دیکھ بے لالو، پھتو رکھی کے ہونے والے سسرال کا آدمی ہے، تو اس سے مانگ تانگ کر بس میں سفر نہ کیا کر۔ لالو نے دونی اٹھا کر باہر کی طرف جاتے ہوئے کہا، ماں تو آج شام یہاں سے چلی جانا ضرور، مالک مکان نکال دے گا ہم دونوں کو صبح، اور پھر میں آج نہیں لوٹوں گا شام کو۔ لیکن تو چلا کہاں ہے بے لالو؟ ارے لالو، ہونکتی ہانکتی ماں باہر نکلی تو لالو کافی دور جا چکا تھا۔ ماں چلائی، ارے بتا تو کہاں سر چھپائے گا جا کر؟ لالو نے لمحے بھر کو منہ پھیرا اور اونچی آواز میں للکارا، تجھے میری فکر کیا ہے، تو بس کویت والوں کے ہاں چلی جانا۔